وہاں پہ کمپین کی صورتحال ہے. کمپین کی صورتحال تو یہ ہے کہ یہ طلبہ انقلاب کے بعد سے مسلسل چل رہی ہے جی. کسی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ رکا نہیں ہے. اچھا شیخ حسینہ واجد اور عوامی لیگ جو ہے وہ منظرنامے سے آؤٹ ہیں, تو اس کے بعد دو فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ متحرک رہی ہیں. ایک تو طلبہ پارٹی ہے NCP, انہوں نے پوری بنگلہ دیش میں ہر ضلع میں اور شہروں میں مختلف جا کے جو ہے وہ پروگرامات کیے. دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی جو ہے بہت متحرک رہی ہے, اور انہوں نے بھی پہلے مرحلے میں پورے ڈویژنل سطح پہ اور پھر ضلعی سطح پہ ہر جگہ پہ جا کے امیر جماعت بھی اور دوسرے ذمہ داران ہیں انہوں نے پروگرامات کیے. پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے عرصے میں بنگلہ دیش کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس یونین کے الیکشن ہوئے, اور وہ الیکشن کا ماحول بھی ایسا تھا جیسے بالکل عام انتخابات کا ماحول ہے. اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں اور چٹاگانگ میں اور دو اور یونیورسٹی میں جو ہے وہ ہوا, اور ان تمام جگہوں پہ ظاہر ہے کہ شبر وہاں پہ جیتی. تو جماعت کا جو اندرونی سرکل ہے وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک رہا. اچھا اس میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے بنگلہ دیش کی اس وقت وہ تو بلا شبہ BNP ہے, بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی, اور جس کے جو سربراہ ہیں طارق رحمان, وہ اب لندن سے واپس آئے ہیں. تو بہت بڑا مطلب لاکھوں لوگ تھے ان کے استقبال کے لیے ڈھاکہ میں موجود تھے. اس سے پہلے بھی BNP نے مطلب ہے کوشش تو کی اور مختلف جگہوں میں پروگرامات انہوں نے منعقد کیے, لیکن اس طریقے سے کوئی ٹیمپو نہیں بن سکا, یہ امپیکٹ اس طریقے سے نہیں ہو. لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں بہرحال جو وہاں کے مبصرین ہیں یا باہر کی, یا لوگوں کی ایک امید ہے کہ BNP وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جیت جائے گی. اچھا BNP احتجاج کرنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکی اس طریقے سے, ظاہر ہے کہ بھئی اس میں طلبہ کی چھاپ بہت گہری تھی, اور وہ بھی عوامی لیگ کی طرح ایک طرح سے مردود تھے. مطلب جو دو بڑی پارٹیاں تھیں ان کے خلاف ایک لحاظ سے وہ ہوا. لیکن ایک دو مواقع پہ میں نے دیکھا کہ ان کی تنظیمی اسٹرینتھ بہرحال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ جو وکٹری ڈے وہ مناتے ہیں یا کوئی اور اس میں, تو ایسے لگا جیسے لوگ کھمبیوں کی طرح گلی محلوں سے جو ہے وہ نکل آئے. مجھے دلچسپی ہے اس میں دیکھنے کی, تو میں نے اس کو حیرانی کی نظر سے دیکھا کہ اچھا اتنے بڑا ان کا نیٹ ورک ہے. تو نیٹ ورک تو بہرحال BNP کا وہاں پہ موجود ہے. لیکن ان کے لیے جو ایک بڑا چیلنج اب بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی, NCP نیشنل سٹیزن پارٹی اور اسلامک اندولن, جو اس کے بعد بنگلہ دیش کی 3 سب سے بڑی پارٹیاں, جو آخری سروے ہوا اس میں جماعت اور BNP میں تو 1 پوائنٹ کا فرق تھا, اور یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ تو اس الیکشن میں چونکہ عوامی لیگ نہیں ہے تو BNP اور جماعت اسلامی کا ہے, چاہے وہ انڈین سفارتکار ہوں یا وہاں کے تجزیہ کار ہوں پاکستان میں ہوں یا خود بنگلہ دیش کے ہوں, وہ تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ 2 بڑے پلیئرز ہیں, ان کے ساتھ کون آ کے ملے گا, تو کس کے ساتھ ملیں گے جس سے ان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا. تو وہ اب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ NCP جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ چلی گئی ہے, اور اسلامک اندولن جو چوتھی بڑی پارٹی ہے بنگلہ دیش کی, جس کے پاس 7-8% جو ہے ووٹ ہے. تو اس وقت اگر پچھلے سروے کو ہم سامنے رکھیں تو اس میں 29% پہ تقریباً جماعت اسلامی ہے, 17 پہ NCP ہے, 7 پہ اسلامک اندولن ہے. تو یہ 17 اور 29 46 اور 7 53%, یہ ایک طرح سے واضح اکثریت ہے. اور اس کے ساتھ پھر دیگر جو ہے وہ مذہبی جماعتیں وہ بھی جماعت اسلامی کے ساتھ چلی گئی ہیں, سوائے جمعیت علماء اسلام کے, جس نے BNP کے ساتھ جانا جو ہے 4 سیٹوں کے بدلے وہاں پہ ان کو 4 سیٹیں دی ہیں BNP نے, تو انہوں نے BNP سے اتحاد کر لیا. تو اس کے علاوہ تمام مذہبی جماعتیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, NCP ان کے ساتھ مل گئی, اور جس طریقے سے میں نے کہا لبرل ڈیموکریٹک پارٹی جو کرنل اولی احمد کی ہے وہ بھی جماعت کے ساتھ مل گئی ہے. اور جماعت نے, اور اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے بڑے مطلب ہے کیا کہتے ہیں سبق ہیں یا مواقع ہیں کہ یہاں پہ بھی ہمیں اتحاد کی صورتحال کا بھی سامنا ہوتا ہے اور اپنے توسع کا بھی ہوتا ہے کہ بھی وسعت جو ہے وہ آپ اختیار کریں. تو جماعت نے وہاں پہ نہایت وسعت کا مظاہرہ کیا, لوگوں کو ساتھ ملایا ہے, اور کل پرسوں کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی انہوں نے سب کو دعوت دی کہ بھئی جماعت کا پلیٹ فارم سب کے لیے اوپن ہے, جو بھی ہمارے ساتھ آ کے ملنا چاہے. تو ہم 3 انہوں نے ایک باتیں کی تھیں کہ بھئی کرپشن نہیں ہوگی, مقدمات جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے. ایک اور نقطہ بھی انہوں نے بیان کیا اس کے اوپر جو ہمارے اس پہ آنا چاہے تو وہ آ جائے گا. تو اس وقت وہاں پہ جو 300 اسمبلی کی سیٹس ہیں, 50 ریزرو سیٹس ہوتی ہیں جو اس کے اوپر ملتی ہیں, تو ان 300 میں سے جو ایک آپ کہہ لیں غیر مصدقہ یا پہلے وہ آ رہی ہیں کہ 190 سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کو ملی ہیں, اور 30 NCP کے حصے میں آئی ہیں, 35 اسلامک اندولن کے حصے میں آئی ہیں, اور جو باقی 45 سیٹیں ہیں وہ جو بقیہ اتحادی ہیں ان کو جو ہیں وہ ملیں گے. اس کے مقابلے میں جو BNP کا اتحاد ہے وہ ہے تو بڑا, 28 رکنی اتحاد اس کو کہا جا رہا, 28 پارٹیاں چھوٹی بڑی اس میں شامل ہیں, لیکن بڑی جو ہے وہ اس میں BNP ہے. تو BNP نے تو 270 اپنے پاس رکھ لی ہیں, جماعت نے 190 رکھے, انہوں نے 270 اپنے پاس رکھ لی ہیں, 4 انہوں نے JUI کو دے دی ہیں, تو 274 تو ہو گئے. تو باقی آپ کہہ لیں 26 پارٹیوں کو تقسیم کرنے کے لیے
26 سیٹیں، یہ بھی 26 سیٹیں بچی ہیں. یہ ڈویژن بھی شو کرتی ہے کہ کوئی بڑی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہے. ہاں اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا اس کے جو تیسرے نمبر پہ پہلے بڑی پارٹی تھی، تیسرے چوتھے نمبر پہ جاتیہ پارٹی حسین ارشاد کی، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. تو ان کے ایک حصے کو تو انہوں نے ساتھ ملانے کی کوشش کی، دوسرے حصے کی بھی کل وہ تھی کہ بھئی ہمارا کوئی ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، الائنس نہیں ہو سکا. تو بعد میں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر کہیں پہ ملی جہاں پہ ہمارا مضبوط امیدوار ہو تو ہمیں مل جائے، جہاں پہ ان کا ہو تو ہم ان کو سپورٹ کریں. لیکن جاتیہ پارٹی بھی اس طریقے سے اب حسین ارشاد کے ہوتے ہوئے تو اچھی وہ تھی، لیکن اب اتنی بڑی طاقت یا قوت جو ہے وہ ہے نہیں. لیکن اس میں بی این پی کو بہرحال اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلافات کا سامنا ہے کہ 30 سیٹیں انہوں نے چھوڑیں، لیکن جو چھوڑیں اور جو اناؤنس کی جے یو آئی کے لیے تو ان کے چاروں امیدواروں نے پریس کانفرنس کی اور کھڑے ہو کے کہا کہ بھی نہیں ہم تو جو ہے وہ سیٹ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہمیں بی این پی کا ٹکٹ نہیں ملے گا تو ہم آزاد وہاں پہ الیکشن لڑیں گے. اس کے مقابلے میں جماعت نے 110 سیٹیں چھوڑی ہیں اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں کی بھی سیٹیں چھوٹ گئی ہیں. مطلب کئی سابقین ناظمین اعلیٰ ہیں جن کو چھوڑنا پڑا ہے. جو نہید اسلام ہیں این سی پی کے، ان کے مقابلے میں وہاں شبر کے سابق ناظم اعلیٰ لڑ رہے تھے، ایک اور جگہ پہ شبر کے سابق ناظم اعلیٰ لڑ رہے تھے. تو وہ دونوں نے فوری طور پہ اعلان کیا. حسنات جو این سی پی کے لیڈر ہیں ان کے مقابلے میں بھی تو لوگوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، جماعت کے لوگوں نے اعلان کیا کہ وہ جو نظم کا فیصلہ ہے یا ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ ہم فالو کریں گے. تو اس وقت نصر اللہ بھائی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف 28 رکنی اتحاد ہے اور ان کی سیٹیں ابھی تک انہوں نے مطلب تھوڑی چھوڑی، لیکن ان پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا، اپنی پارٹی میں بھی اختلاف ہے. دوسرے مقابلے میں 10 رکنی یا 12 رکنی جو ہے وہ اتحاد ہے جماعت اسلامی کی قیادت میں، جس میں 300 سیٹوں کا بٹوارہ خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا. 12 فروری کو جو ہے وہاں پہ الیکشن ہونا ہے. تو کمپین وہاں پہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ چلا رہی تھیں ہلکی پھلکی. کل سے ایک باقاعدہ انتخابی مہم کا بھی جو ہے وہ ہو جائے گا. تو دیکھیے اچھی امید رکھنی چاہیے وہاں کے جو انتخابی نتائج ہیں اس حوالے سے.